ابھی اس نے اپنا لاسٹ لیکچر ختم کیا تھا اور کچھ بکس اٹھا کر وہ کلاس روم سے باہر نکلا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے سے اپنے پیچھے ہی قدموں کا احساس ہوا، لیکن وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور اس وقت وہ آفس کا دروازہ کھول رہا تھا جب اسے ایک ہلکی سی کپ کپاتے ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ وہیں تھم سا گیا اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی، مکمل عبایا میں ملبوس، چہرے کو حجاب کی صورت میں لپیٹے، منتظر نظروں سے سامنے کھڑے سکندر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یس، اس نے ایک اچوڑتی ہوئی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جو مسلسل لب کاٹتے ہوئے اپنی کپ کپاتی ہوئی انگلیوں سے کسی پریشانی میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ سکندر مکمل طور پر اس کی جانب پلٹ گیا۔ وہ اسٹوڈنٹ تھی اور ابھی وہ انہی کی کلاس کو لیکچر دے کر آیا تھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہے، اس لیے چہرے پہ ایک پیشہ بنانا مسکراہٹ سجا کر اس کے چہرے کو نرمی سے دیکھا تھا۔ کیا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ پیشہ ورانہ تھا، ہمیشہ کی طرح ذہانت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے وہ اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑی امبر کی دھڑکنوں سے کھیل گیا۔ دل ایک بار ڈگمگایا تھا، ایک بار خیال گزرا کہ وہ کوئی بھی رینڈم سا کوسچن کرنے کے بعد وہاں سے پلٹ جائے، اس شخص کو نہ چھیڑے، لیکن دل نے کہہ دیا کہ اس بار نہیں تو پھر کبھی نہیں، اور اس نے دل کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک قدم مزید سکندر کی جانب بڑھا لیا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، بہت ضروری بات۔ اس نے اپنی پلکوں کو مسلسل جھکائے ہوئے تھا، عجیب سے رنگ اس کے چہرے پر بکھرتے چلے جا رہے تھے، اور سکندر کو ابھی بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ اندر آ جائیں آپ۔ اس نے آفس کا ڈور کھول دیا اور پھر وہ ڈور کھلا ہی رہا۔ وہ اندر آ گئی۔ جب بکس ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے انہیں تھوڑی کے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی کے لیے یہ نظریں اپنے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی، کتنی راتیں اس نے پریکٹس کرتے ہوئے گزار دی، وہ کیسے ان کی نظروں کا سامنا کرے گی، اور آج وہ حقیقت میں جیسے کسی قیامت سے گزر رہی تھی۔ سر، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کریں گے۔ وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ سکندر نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے دیکھا۔ ایوری تھنگ اوکے۔ اس کا گمگیر سا لہجہ کمرے کی فضا میں ارتعاش برپا کر گیا، اور بے اختیار امبر نے دل تھام لیا۔ اس نے پلکوں کو جھکا رکھا تھا، انگلیوں کو مروڑتے ہوئے اس نے وہ کہہ دیا جسے کہتے ہوئے اس کا پورا وجود کانپا۔ لیکن یہ کہنا ضروری تھا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ اس کی نفیس سی آواز نے کمرے میں ہلچل مچا دی، اور سامنے موجود شخص نے اپنی آنکھوں کو مکمل کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ ایک بار، دو بار، اور پھر مسلسل نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می؟ وہ حیرانگی کا شکار تھا جب وہ پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ بہت مشکل تھا، کسی قیامت کی طرح، لیکن اس قیامت سے گزرنا ہی ضروری تھا، اور اگر وہ اس قیامت سے نہ گزرتی تو ایک اور قیامت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اس کی آنکھوں سے نمی چھلکنے لگی۔ میں بہت مجبور ہو کر اس مقام تک پہنچی ہوں، اور اب یہاں سے واپس پلٹنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو اپنانا چاہتی ہوں، اور ساری دنیا کے سامنے اس کا اقرار کر سکتی ہوں۔ یہ اقرار محبت تھا، اور وہ بھی سکندر شاہ کے سامنے۔ وہ کوئی سرفرا دل پھینک لڑکا نہیں تھا جسے وہ اپنی باتوں میں لبھاتی اور اس کے حسن کے جلووں سے مروب ہو کر اسے سمیٹ لیتا۔ اڑتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو پشت سے باندھ رکھا تھا،
یہ معصومانہ جلوے بکھیرنے کے لیے آپ کو میں ہی نظر آیا تھا؟ یعنی کہ اب آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ عشق بھی فرمائیں گی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، حد سے زیادہ سنجیدہ، اور حقیقت اس سے متضاد۔ عنبر کی آنکھوں کی نمی اس کے رخساروں پر بہہ نکلی۔ اس کی دودھ جیسی رنگت میں سرخیاں شامل تھیں اور لب بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ اعتراف محبت اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ صرف اظہار کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اگر سامنے سکندر شاہ جیسا شخص ہو تو پھر خود کو کیسے مارنا پڑتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ محبت، یہ جذبات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن میرا دل آپ کے لیے بےتاب ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے باز نہیں رکھ پائی، اور یہ سچا ہے۔ آپ مجھے اپنائیں یا نہ اپنائیں، لیکن میری محبت کا یقین تو کریں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سامنے کھڑی لڑکی عنبر جیلانی تھی، یونیورسٹی کی سب سے معصوم لڑکی، جو ہمیشہ لڑکوں سے دور رہی، جسے اس نے آج تک پڑھائی کے علاوہ کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مڈل کلاس گھرانے کی وہ شریف سی لڑکی جیسے زرق برق ماحول میں بھی ہمیشہ حجاب میں لپٹی رہتی۔ وہ کیسے اس کی بات کا یقین نہ کرتا؟ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، ایک افسوس کے ساتھ کہ محبت اسے بری طرح اپنا نشانہ بنا چکی تھی۔ محبت آپ کی بنائی ہوئی خود ساختہ باتوں سے بہت بلند چیز کا نام ہے، اور بہتر ہے کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں۔ مجھے استاد ہی رہنے دیں، تھرڈ کلاس عاشق بننے پر مجبور نہ کریں، کیونکہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، اور میرے لیے میری عزت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے سر اٹھا کر سکندر شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ گہری سرخ آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، سلیقے سے بنائے ہوئے بال، چہرے پر سنجیدگی اور وجاہت، انابی لب، خوبصورت مونچھیں۔ وہ باوقار مرد تھا، شاندار پرسنالٹی کے مالک، جو کسی کے دل پر راج کر سکتا تھا، اور عنبر کے لیے اسے گمانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اپنی تذلیل برداشت کر سکتی تھی، لیکن محبت کی تذلیل نہیں، اور یہ سچ تھا کہ آج اس شخص کو اپنی محبت کا یقین دلانا بہت ضروری تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا، اور سکندر شاہ دھک سے رہ گیا۔ سنجیدگی بھلا کبھی جذبات کو رکنے دیتی ہے؟ جذبات تو امڑتے ہوئے جب اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں تو سامنے اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ بھی اس لڑکی کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، خوبصورت تراشیدہ لب، گہری بھوری آنکھیں، گھنی پلکیں، سرخ و سفید رنگت، اور دائیں رخسار پر تل، اور تل کے ساتھ پڑتا ہوا گھڑا اسے مزید حسین بنا دیتا۔ میرا دل جھوٹ نہیں بولتا، اس نے محبت کی ہے، محبت کو آزمایا ہے، اور تبھی اعتراف کیا ہے۔ مجھے ایک بار آزما کر تو دیکھے۔ اس کا ہاتھ عنبر کے دل پر رکھا تھا، اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک پل کے اندر اندر سکندر شاہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یہ کس قدر بے باک حرکت تھی؟ تم جانتی ہو اسے؟ اس کا لہجہ ساکت ہو گیا، اور عنبر اچھلتے ہوئے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت وہ اس پر غصہ نہیں ہو رہا تھا، شاید خود پر غصہ ہو رہا تھا، اپنے امڑتے ہوئے جذباتوں کو لگام ڈالتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے میرے آفس سے غائب ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ انگلی دکھا کر اس کی جانب بڑھا، اور عنبر نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے واپس پلٹی۔ وہ سخت اور سرخ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا، اور دروازے کے پاس رک کر اس نے پلٹ کر ایک بار پھر سے اسے ملتجی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ سکندر شاہ نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنی بڑی مشکل میں گرفتار پایا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر تھام دیا۔ گھر میں بیوی موجود تھی، اور وہ بھی شاذل جیسی بیوی، اور اس کے باوجود یہ لڑکی اس پر اپنا جادو کر رہی تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہ محبت میں سر پھر نوخیز لڑکا بن جاتا، اور کسی کی بھی زلفوں کا اسیر ہوتے ہوئے اس کے رخساروں پر مر مٹتا۔ چاہے شاذل کے ساتھ ارینج میرج تھی، وہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ اس کا شوہر تھا، اور اس ارینج میرج کو بھی دل سے قبول کر چکا تھا۔
وہ لڑکی مجھ پر خواہ حاوی ہو رہی ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے خود کو کام میں مصروف کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یقیناً آج کے بعد وہ دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کچی عمر کی پکی محبتیں بڑا گہرا اثر رکھتی ہیں اور زندگی کی کہانی یوں سے پلٹ کر مارنے والی ہے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جائے۔ اسے اگر محبت میں بات لکھی ہے تو دل ہر صورت اس تبدیلی کو تسلیم کرے گا۔ تقریباً عصر کے وقت اس کی حویلی واپسی ہوئی۔ حویلی کا ماحول ویسا ہی تھا، بالکل خاموش۔ عمیر دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر نکلا ہوا تھا اور زرینہ بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ وہ سب سے پہلے انہی کے کمرے میں آیا۔ چہرے پر تھکاوٹ چھائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے زرینہ بیگم کو سلام کیا اور صدقے واری جاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلانے لگی۔ وہ بھی آگے بڑھا اور ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس کے خوبصورتی سے بنائے گئے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ دن بھر کے معمول کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ٹائی کی گھرا ڈھیلی کرتے ہوئے وہ معمول کے مطابق ہلکی پھلکی بات چیت کرتا رہا اور کچھ دیر کے بعد ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ملازموں کو آواز دے کر کمرے میں چائے پہنچانے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت اس نے کمرے میں قدم رکھا شازل گہری نیند سو رہی اور یہ اکثر و بیشتر ہی ہوتا۔ عصر کے وقت وہ جب بھی گھر واپس آتا شازل گہری نیند سو رہی ہوتی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے سارے کام باہر نپٹا کر ہی آتا تھا، کبھی کسی کام کو اپنی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنے دی۔ گھر کا سارا وقت وہ صرف شازل کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، جو اس وقت گہری نیند میں سوئی کس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر ذہنی اذیت اور تھکاوٹ کے باوجود ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹائی نکال کر سائڈ پر کرتے ہوئے اس نے شرٹ کے 2 بٹن کھولتے ہوئے خود کو ریلیکس کر دیا۔ صوفے پر ٹک کر وہ اس کا معصوم اور کم عمر چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ کاش وہ زبان سے بھی اتنی ہی معصوم ہوتی جتنی کی اب نظر آ رہی ہے۔ اس کی طلب اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا، اس کے بے حد قریب، اور پھر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو محسوس کیا۔ خالہ امی نے منع کر دیا ہے، جب تک بیبی پیدا نہیں ہوگا آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ ایک ہلکی سی سرگوشی اس کے کانوں میں بیزاری پیدا کر گئی۔ 3 ماہ ہو چکی اور تم نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ بے جا رکاوٹیں، بے جا پابندیاں، کیا تمہارا دل مجھے پانے کے لیے نہیں مچلتا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل شدت سے اس کی طلب کر رہا تھا۔ محبت بھی انسان کو کس قدر مجبور کر دیتی ہے۔ جھماکے سے ایک وجود اس کے ذہن میں آیا اور اس نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا دل جھوٹ نہیں بولتا، میں نے محبت کو آزما کر دیکھا ہے اور اسی لیے اعتراف کر رہی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے فوراً سر جھٹک دیا اور پھر خود کو شازل کی طرف متوجہ کر لیا۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا، وہ کسی اور کا تصور کیسے کر سکتا تھا؟ خود کو ڈھپٹتے ہوئے خاموش کروا کر اس نے جھکتے ہوئے شازل کے چہرے پر ہلکی سی گستاخی کی اور شازل نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا کہ اتنی ہی دیر سے وہ اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اعتراف میں پھیلی ہوئی خوشبو سے جگانے کی کوشش میں مبتلا تھی تاکہ اسے احساس کروا پائے کہ اس کے قریب سکندر شاہ ہے، بے حد قریب۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بکھیرتا ہوا اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں کھول کر وہ سکندر کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ اس کی آمد کی خوشی۔ اپنی بیوی سے محبت کر رہا تھا، وہ چپکے سے کہہ گیا اور شازل فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اس نے بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل دے دی۔ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ان حرکتوں سے باز آ جایا کریں، میرا نہیں تو کم از کم بچے کا خیال کر لیں۔ اور سکندر کو حقیقت میں غصے نے گھیر لیا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے بس شازل کا چہرہ دیکھتا رہا۔ بچے نے پابندی تو نہیں لگائی کہ اس کے بابا اس کی ماما سے محبت نہیں کر سکتے؟ وہ ابھی بھی بے تابی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے، جانے آپ کو پروفیسر کس نے بنا دیا؟ پڑھے لکھے جاہل ہے،
اور سکندر غصے سے بھپڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سکندر شاہ کو اونچا لہجہ بالکل نہیں پسند۔ اور شاذل کی آنکھیں ایک پل میں ہی سہم کے وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پل بھر میں اس کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کمر سے تھامتے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ اسے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے اور پھر اپنے وجود کی ساری بےتابیاں اس کے وجود سے مٹانے لگا۔ مرد کے لیے سب سے ضروری قدم ہے جب باہر اسے کوئی بہکانے پر مجبور کر دے تو وہ گھر کی عورت جس پر وہ حق رکھتا ہے اس کے قریب آئے، اسے اپنی سکون کا ذریعہ بنائے تاکہ باہر موجود کوئی بھی عورت اسے بہکانے پر مجبور نہ ہو۔ اور شاذل کو کیا معلوم تھا کہ کوئی اس لمس کے لیے کس قدر تڑپ رہا ہے۔ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے وہ اسے مدہوش کرنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، لیکن شاذل اپنے ٹھنڈے ٹھار وجود کو لیے اس کے پاس بے حس و حرکت کھڑی تھی اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ میں بلاؤں خالہ امی کو؟ وہی آپ سے بات کرے گی، وہی آپ کو سمجھائیں گی۔ آخر آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ پہلے مجھے بیبی کی وجہ سے اتنی ویکنس ہے اور اوپر سے آپ۔ وہ ایک بار پھر اپنے غصے کو مارتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں اور اتنا تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میری مجبوری کو سمجھو، یوں کہیں کہ آپ کی ہوس آپ کو بےتاب کیے ہوئے ہے، اسی لیے آپ کو اپنی اولاد کا بھی خیال نہیں۔ میں ضرور خالہ سے بات کروں گی تاکہ وہ آپ کو اس بارے میں سمجھائیں اور آپ کو راہ راست پر لے کر آئیں، شاذل کہہ گئی اور وہ افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلے کہ یہ بحث مزید طول پکڑتی جب کمرے کی دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے چائے لانے کے متعلق بتایا۔ اندر آ جاؤ، شاذل نے اونچے لہجے میں کہا اور ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے واپس مڑ گئی اور اس کے ساتھ ہی شاذل بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس وقت سکندر شاہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جن احساسات میں گرا ہوا تھا، اس کا دل چاہا کہ وہ بری طرح اس لڑکی کو اپنی وحشت سے دو چار کر دے یا پھر اس کے منہ کو سختی سے بند کرتے ہوئے اسے احساس دلا دے کہ وہ یہاں خالہ امی کی بیوی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہے۔ وہ زرینہ بیگم کی بھانجی تھی جسے وہ بڑی چاہوں کے ساتھ اس حویلی میں بیاہ کر لائی تھی اور ابھی یہاں آئے اسے صرف 6 ماہ ہی گزرے تھے جب شاذل نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو وہ گاؤں کی کم گور سادہ سی لڑکی تھی، لیکن زرینہ بیگم نے اس کے انداز اطوار کو یوں بدل دیا کہ اب وہ شہر کی کسی ماڈرن لڑکی سے کم نہیں تھی۔ اب جانے وہ سکندر شاہ سے اس بات کا بدلہ لے رہی تھی کہ سکندر شاہ کو پریگننسی کی صورت میں اپنے قریب نہیں آنے دیتی، کیونکہ زرینہ بیگم نے اس کے دل میں یہ وہم پیدا کر دیا تھا کہ ویکنس ہونے کی وجہ سے بچے پر اثر پڑتا ہے، اس لیے اب اس کا اور سکندر کا قریب آنا بے مطلب ہے۔ اب ہر بار اس کے قریب آنے پر اسے بری طرح دھتکار دیتی۔ مرد کی انا کے لیے کسی پتھر سے کم نہیں ہوتا کہ عورت اس کی محبت کو نہ سمجھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دے، جیسے کوئی کسی بھکاری کے منہ پر جوتا اٹھا کر مار دے۔ اور پھر جب عورت کو اس چیز کا خسارہ بھگتنا پڑتا ہے تو وہ بے تابی، بے قراری میں بے بسی کا رونا ڈال کر خود کو مظلوم ظاہر کر دیتی ہے۔ اس کا وجود دہکتے ہوئے انگارے کی طرح اسے جس جذبات سے دو چار کر رہے تھے، اس کا ذہن بھٹکتے ہوئے عنبر کے حسین خد و خال میں گم ہو رہا تھا۔ ایک غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے اسے اذیت سے دو چار کر دیا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا جب زرینہ بیگم نے اس کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو وہ چپ چاپ سر جھکا گیا۔ حالانکہ شہر کی کسی پڑھی لکھی اور بااعتماد لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا اس کا خواب تھا، اور اسی وجہ سے ایک عرصہ بیرون ملک میں گزارنے کے باوجود بھی اس نے خود کو عورت ذات سے دور رکھا، کیونکہ وہ ناجائز تعلقات میں بڑھ کر اپنے کردار کو داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ زرینہ بیگم کی خواہش پر سر جھکاتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جب انہوں نے خود ہی شاذل کا انتخاب کیا، اور پھر وہ سہمی ہوئی گاؤں کی سادہ لڑکی اس کی زندگی میں آ گئی۔ یہ سچ تھا کہ سکندر شاہ نے اسے پہلی ہی نظر دیکھتے ہوئے چاہا تھا کہ اس کے وجود سے منہ پھیر لے،
کہاں وہ شہر کا پڑھا لکھا لڑکا جو وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور کہاں وہ گاؤں کی سادہ سے کم پڑھی لکھی لڑکی جسے نہ پہننے اوڑھنے کا ڈنگ تھا، نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ وہ چپ چاپ پشت پھیر کر سو گیا۔ اس کے اندر عجیب سے وہم پھیلے ہوئے تھے۔ چند دن یوں ہی گزر کے اس نے شاذل کو مکمل اگنور کیا تھا۔ جب زرینہ بیگم نے ایک روز اسے اپنے پاس بلایا اور پھر روتے ہوئے اس کے چہرے کو خفا نظروں سے دیکھتی رہی، وہ تڑپتے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا امی جان، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ کبھی انہیں ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امبر بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اپنی آج تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا پائی۔ اگر مجھے پہلے انکار کر دیتے تو میں اس کی زندگی برباد نہ کرتی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ مجھے صرف سپیس چاہیے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ کون سی سپیس؟ کس سپیس کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ تمہارے حق میں ہے؟ تم اس پر حق رکھتے ہو۔ مجھے جلد سے جلد تمہارا وارث چاہیے۔ اس حویلی کو خوشی دو ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا اور وہ چپ چاپ اٹھتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر چل آیا۔ اس روز وہ دیر تک لان میں ٹہلتا رہا اور پھر رات کے دوسرے پہر ہی اپنے کمرے میں گیا۔ جانے یہ سب کچھ اسے زرینہ بیگم نے سکھایا تھا یا اس نے کہاں سے سیکھا تھا، لیکن وہ آئینے کے سامنے کھڑی ابھی بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے عجیب طرز کا بنا ہوا نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی بے باک نظر آ رہی تھی، سہمی ہوئی بھی لیکن جذبات سے بھری ہوئی۔ وہ بس اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کم عمری اور معصومیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ شاذل نے خود ہی آگے بڑھتے ہوئے اپنے بازوؤں کو اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کا دل دھڑک اٹھا۔ چاہنے کے باوجود وہ اسے اگنور نہیں کر پایا تھا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا وہ اب اس کی بیوی ہے، اس پر حق رکھتا ہے، اور یوں زندگی گھٹ گھٹ کر برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اس رشتے کو تسلیم کر لے۔ اس روز وہ پہلی بار اس پر جھکا اور اسے سمیٹتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ شاذل کی ہر کمی کو دور کر کے اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دے، اور دے بھی چکا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی دن بدن بدلتی ہوئی کیفیات نے اسے اذیت میں مبتلا کر دیا، اور اب تو یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ خود اس کی جانب بڑھتا اور وہ اسے دھتکار دیتی۔ نہیں معلوم کیوں، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اپنا خسارہ چاہتی تھی، اور سکندر شاہ کو اپنی اولاد حد سے زیادہ عزیز تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ہی زرینہ بیگم نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے باتوں باتوں میں باور کروا دیا تھا کہ وہ بے وجہ شاذل کو تنگ کرنے سے اجتناب کرے۔ وہ دکھ بھری نظروں سے شاذل کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپنے شوہر کی ایک پرائیویٹ بات نہیں رکھ پائی۔ چپ چاپ اس روز بد دل ہو کر وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ ایک جانب وہ لڑکی تھی جو اسے اپنے جذبات کا شکار کرتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو جائز حق میں ہوتے ہوئے بھی اس سے دوری بنائے ہوئے تھی، جو شاید بچہ پیدا کر کے اس پر احسان جتلا رہی تھی۔ اس روز لیکچر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں بھری ہوئی کلاس میں امبر کو تلاش کرتی رہی، لیکن اسے امبر نظر نہیں آئی۔ اس نے کسی سے نہیں پوچھا تھا، وہ اس روز غیر حاضر تھی۔ دماغ میں ایک ہلکا سا خیال آیا کہ نہ جانے وہ یوں ہی کیوں نہیں آئی، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھا لیا۔ اچھا ہی ہوا اس نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا، ویسے بھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ اس شام وہ اپنے کمرے میں ہی لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے ایک پیغام موصول ہوا۔ یہ پیغام نمبر سے موصول ہوا تھا: تمہیں جانے کی طلب اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ اگر مجھے خدا سے ایک آخری بار کسی چیز کی طلب کا حق ملے تو تمہیں مانگ لوں۔ میں جانے کتنی دیر بے یقین سا اس پیغام کو دیکھتا رہا اور پھر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ چشمہ اتارتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے سر پیچھے گرا لیا تھا۔ اذیت در اذیت، نہ جانے کیوں دل میں خیال سا کودا کہ یہ کوئی اور نہیں امبر تھی۔ اس نے نمبر بلاک کر دیا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر پیغامات کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی طرف آنے والے ہر راستے کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور
امبر اسے دوبارہ یونیورسٹی میں نظر نہیں آئی۔ اس کے گھر بھی پیغامات بھجوائے گئے کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی، لیکن دوسری جانب سے گہری خاموشی تھی۔ شازیل ابھی تک اپنے فاصلے پر قائم تھی، اور اب تو اس نے یہ دھمکی بھی دے ڈالی تھی کہ اگر وہ اس کے قریب آیا یا اسے بے وجہ چھونے کی کوشش کی تو وہ اپنا کمرہ الگ کر لے گی۔ سارا دن بیڈ پر بیٹھنا، کسی بھی کام میں توجہ نہ دینا اور خاص کر اسے شوہر ہی نہ سمجھنا، شازیل اپنے اس رویے سے اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ اس رات بھی بے تاب ہو کر اس نے شازیل کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کیوں ہمارے رشتے میں بدگمانی پھیلا رہی ہو؟ شازیل، میں نے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ محبت کرتی ہوں تو کیا کروں میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ اسے لگا تھا وہ کبھی اس لڑکی کو سمجھ نہیں پائے گا۔ یہ اس کی کیسی محبت تھی کہ وہ دن بدن اسے خود سے دور کرتی چلی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ پیدا ہو۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو سلجھا دیا۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے سکتا، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اپنے درمیان کسی تیسرے کو مداخلت نہ کرنے دو، چاہے وہ تمہاری خالہ ہے، میری ماں یا تمہاری ماں۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی پرائیویٹ باتیں کسی کے سامنے شیئر کرتی ہوں؟ وہ کوئی اور لوگ نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں، آپ کی امی جان اور میری خالہ۔ اور اگر میں یہ باتیں اپنی امی سے شیئر کرتی ہوں تو وہ بھی تو آپ کی خالہ ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہی نہیں، ان رشتوں کو مانتے ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھی اور سکندر شاہ نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ ریلیکس، بات کو بڑھاؤ مت، میرے لیے تم اور تم سے منسلک سب کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہی اور پھر اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے وہ کن ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ وہ بےتاب سا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ خدا نے ہر انسان کی زندگی میں کچھ ضروریات رکھی ہیں۔ بہرحال ضرورت کا ایک وقت مقررہ پر پورا کرنا لازم ہے، اور اگر یہ ضرورت پوری نہ کی جائے تو انسان بے وجہ ہی کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتا ہے یا پھر مبتلا گناہ ہو جاتا ہے۔ امبر اس روز بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا کام ختم کیا اور یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ آج اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دیر دوستوں کے ساتھ گزارے گا۔ عمیر بھی گھر واپس آ چکا تھا، اور عمیر جیسی عیاش زندگی تو شاید اس کے لیے ہمیشہ سے خواب بن کر رہ گئی، جس کی کبھی تکمیل ممکن ہی نہیں تھی۔ یونی کے گیٹ پر وہ اسے رکشے سے اترتی ہوئی نظر آئی اور وہ وہیں رک گیا۔ اگر یہ اتفاق تھا تو بے حد حسین اتفاق تھا کہ وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی اور وہ سامنے کھڑا تھا، آنکھوں پر چشمہ چڑھائے ہمیشہ کی طرح چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ وہ تیزی سے قدم اٹھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ اسے پورے ایک ہفتے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ حیرت بھری نظروں سے چشمہ اتار کر اسے حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ اس نے شال کو کندھوں پر لپیٹ رکھا تھا، دوپٹے کا حجاب بنائے بس سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر ڈس سے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بےتابی تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ وہ ایک قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ ایک آخری بار صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس راستے پر آئی تھی، اور پھر شاید آپ کو کبھی نظر نہ ہوں، وہ کہہ گئی، اور وہ اس کی روندی ہوئی آواز کو سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ رو رہی تھی، ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس نے سارے گھر والوں کو بتا دیا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں آپ کے پاس ایک آخری بار ہاتھ بڑھانے کے لیے، اور پھر شاید ہمیشہ کے لیے شہر کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤں، لیکن آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ کیا یہ کوئی ایموشنل بلیک میلنگ ہے؟ اگر ہے تو بہت ہی گھٹیا قسم کی ہے۔ اور امبر جھکتے ہوئے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ بوکھلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ آج وہ اسے یوں مجبور لگ رہی تھی جیسے وہ خود شازل کے سامنے مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ بےتاب آنکھیں، جذبات سے سرخ چہرے میں بلیک میل نہیں کر رہی، یہ محبت ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ امبر کے تاثرات میں فرق نہیں آیا تھا، وہ بالکل اس کے سامنے ثابت قدمی سے کھڑی رہی۔ میں دوسری بیوی بن جاؤں گی،
میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ میرے پاس ہوں گے۔ صرف ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، صرف ایک پل۔ وہ جذبات کے ہاتھوں خود بھی مجبور تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی حسین تھی اور اسے گھر میں کچھ بھی دستیاب نہیں تھا۔ وہ جوان مرد تھا۔ اس نے چاہے اپنی خود غرضی دیکھی، ہوس یا جو بھی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میرے فلیٹ پر۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور اس نے راستے میں ہی عامر کے نمبر پر کال کر دی تھی۔ اسے ساری ہدایات دیتے ہوئے وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا اور وہ بے دھڑک اس کے ساتھ چلی گئی، جیسے اسے کوئی اندیشہ نہ ہو۔ زندگی میں شاید پہلی بار اپنے دل کی سنی، اسے پہلی بار خود کے لیے کوئی فیصلہ لیا تھا۔ اس روز اس نے چپ چاپ اسے عنبر دولانی سے عنبر سکندر شاہ میں تبدیل کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اب اپنے لیے جینا چاہتا تھا، ایک ایسے انتخاب کے ساتھ جو اس کی زندگی کو بدل دے، جو اسے محبت سے آشنا کروائے۔ دل کی گھٹن بڑھی تو وہ چپ چاپ اسے فلیٹ میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ حویلی میں جانے سے اس نے اجتناب کیا تھا اور نہ ہی شاذل نے کال کر کے اسے پوچھا۔ اس نے خود ہی زرینہ بیگم کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ رات گھر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دوستوں کے ساتھ ہی فارم ہاؤس میں رکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیوں نہیں آ رہے تم گھر؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ زرینہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح جال پھینکا۔ اسے عجیب لگتا تھا وہ عمیر پر اپنا حق ظاہر نہیں کرتی، جبکہ اسے ہمیشہ اپنی غلامی میں اپنی قید میں رکھنا پسند کرتی ہے۔ رات کے کسی پہر وہ فلیٹ واپس لوٹا۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز رکھی گئی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بھی کھا پی لے گی، لہٰذا اس کے کھانے کی اسے فکر نہیں تھی۔ اس وقت وہ اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر ٹکی جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی عنبر کے چہرے کی رنگت کھل سی گئی۔ وہ بے تاب سی ہو کر اٹھی اور وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب اسے کوئی رات کے اس پہر اپنا منتظر نظر آیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اتنی دیر لگا دیا آپ نے؟ اس نے بے تابی سے کہہ دیا اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ مجھے پا لیا، اب مزید کیا چاہتی ہو؟ اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا۔ اسے لگا یہ پہلا نشہ ہے، وقت اسے بھی شاذل کی طرح بدل دے گا۔ اس پر ذرا بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے اس نے دل کی مان کر اسے اپنا لیا۔ اس کے قریب آ گئی۔ آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاؤں؟ وہ اجازت طلب کرنے لگی اور وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو؟ اب مزید بس۔ وہ ابھی تک کسی حلیے میں تھی۔ اسی طرح شال کو کندھوں پر رکھ کر اس نے حجاب لپیٹ رکھا تھا۔ شاید وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، تو کیا مجھ پر واجب نہیں کہ اب آپ کے احسان کا بدلہ ساری زندگی آپ کی محبت کی غلامی میں گزار دوں؟ نفی میں سر ہلایا گیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حکومت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تم اب یہیں رہو گی یا اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ گی؟ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہوگی۔ میں آپ کے پاس رہوں گی۔ میں کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی اور نہ ہی کوئی مجھے اپنائے گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ انگلیاں مروڑتی رہ گئی۔ میں آپ کو وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں۔ اس کے چہرے کی بدلی رنگا تھی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور اب خریدنے پر بھی وہ انکار کا تالا لبوں پر لگائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ شدید بے چینی تھی اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے شال کو اتار دیا تھا، دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اپنے سر پر لیا۔ شاید پہلے وہ خوف کا شکار تھی، اس وجہ سے کہ نہ جانے وہ اسے یہاں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، اور اب اسے واپس اپنے پاس دیکھ کر پرسکون ہو چکی تھی۔ اسے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ دباتے ہوئے وہ اس کے درد میں کمی کا باعث بن رہی تھی اور وہ اس احساس کے تحت تھم سا گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ روکنے کی غرض سے تھاما تھا، لیکن وہ نرم و ملائم سا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ٹکا لیا۔ اس کے چہرے کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ چہرے کے دونوں اطراف پھیلی ہوئی لٹیں اسے حسین کے ساتھ ساتھ معصوم بھی بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بے حد قریب تھی اور اس کے وجود سے اٹھتی اٹھتی بھینی خوشبو
اس کی روح میں ایک عجیب سا احساس پھیلا رہی تھی۔ مجھے پانے کے لیے اس قدر پاگل پن کیوں؟ اس نے سب کچھ فراموش کرتے ہوئے اپنے سکون کا ٹکڑا اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ محبت ایسی ہوا کرتی ہے، آپ نہیں جانتے میں نے اس محبت کی خاطر کیا کچھ کھو دیا۔ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور سکندر نے اسے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا، اس کے وجود کو دوپٹے سے آزاد کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ اس کا بے حد سفید چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا، اس کا وجود کانپ رہا تھا، دل اس قدر بیتاب تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ سکندر نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھ لیا۔ اب میں حق رکھتا ہوں ان دھڑکنوں کو محسوس کرنے کا۔ وہ ایک دوسرے کی خوشبو میں کھوئے چلے جا رہے تھے اور سامنے کھڑی لڑکی کو تو جیسے ایک عرصے کے بعد سکون نصیب ہوا تھا۔ اس نے خود کو سکندر کے قریب کرتے ہوئے اپنا نڈھال سا وجود اس کی پناہوں میں دے دیا، اور سکندر نے بھی اسے سمیٹتے ہوئے اپنے وجود کی پیاس کو اس کی محبت سے سیراب کرنا چاہا۔ آج یہاں اس پر حکومت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آج اسے دھمکیاں دے کر خود سے دور دھکیلنے والا کوئی نہیں تھا، آج اسے اپنے وجود سے جھٹکنے والی نہیں بلکہ اسے محبت سے سمیٹنے والا وجود تھا، جو اس کی بیتابیوں کو اپنی روح پر ثابت کرتے ہوئے جیسے محبت کے انگنت نشانات اپنے وجود پر اکٹھے کر رہا تھا۔ محبت کی نشانی بنا کر یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سکندر شاہ کس کا ہے، کس کس کو دستیاب رہا۔ اسے بس اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ وہ شخص کسی اور کی دسترس میں رہا، کسی اور کو دستیاب رہا۔ اسے بس محبت تھی اس شخص سے، اور اس روز اسے پا کر وہ مکمل ہوگی۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو عجیب سے احساسات نے اسے گھیر لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان انسان پاک پائے گا یا نہیں، یا یہ خبر جس وقت حویلی جائے گی اس وقت کیا ہوگا۔ حویلی میں زرینہ بیگم کا راج تھا، اور وہ زرینہ بیگم کا سوتیلا اور حویلی کا بڑا بیٹا تھا، رحمان شاہ کا بڑا بیٹا سکندر شاہ، جس کی ماں اس کی پیدائش کے تقریباً 6 سال بعد ہی انتقال کر گئی، اور تبھی رحمان شاہ نے زرینہ بیگم سے شادی کی۔ زرینہ بیگم ان کی دور کی رشتہ دار تھی، اور یہ رشتہ خاندان والوں کی مرضی کی بنا پر طے ہوا۔ وہ گاؤں کی سادہ سی لیکن رنگین مزاج عورت تھی، کچھ پڑھی لکھی تھی، اور کچھ رحمان شاہ نے ان سے شادی کے بعد ان کی تعلیم کو جاری رکھا، اور آج وہ شہری ٹھاٹ باٹ رکھنے والی ایک ایسی خاتون بن چکی تھی جنہوں نے رحمان شاہ کے بعد شاہ گروپ آف انڈسٹری کو بڑے احسن طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ نہ صرف شاہ گروپ آف انڈسٹری بلکہ شاہ حویلی کے ساتھ ان کے ہاتھ میں تھے، اور بالکل اسی طرح ان کے ہاتھ میں سکندر شاہ بھی تھا۔ انہوں نے سکندر کی شادی اپنی مرضی سے کی۔ وہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ بزنس کو جوائن کرے گا، لیکن زرینہ بیگم کی خواہش تھی کہ وہ بزنس کو جوائن نہ کرے بلکہ اپنی پڑھائی پہ بل بوتے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اٹھائے۔ سو اس نے اس جاب کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے لیے شازل کا انتخاب کیا۔ اگر اس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ زرینہ بیگم کے اشاروں پر سانس لینے والا شخص تھا تو بے جا نہ ہوگا، لیکن بڑا ہونے کے باوجود اسے حویلی میں وہ اختیارات حاصل نہیں تھے جو در حقیقت ہونے چاہیے تھے۔ بابا کی ڈیتھ تقریباً 4 سال پہلے ہو چکی تھی، اور اس نے ہمیشہ رحمان شاہ کے حصے کی عزت بھی زرینہ بیگم کو ہی دی۔ وہ ان کے لیے سب کچھ تھی، اس کی ماں۔ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا زرینہ بیگم کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اور پھر رحمان شاہ اور زرینہ بیگم کا بیٹا عمیر شاہ، جو حویلی کا سب سے چھوٹا، لاڈلا، ضدی اور انام میں لپٹا ہوا بیٹا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس مزاج رکھتے تھے۔ سکندر شاہ کردار کا پختہ شخص، سنجیدہ اور باوقار، جبکہ دوسری جانب عمیر شاہ تھا، اس نے زندگی میں صرف جیتنا سیکھا تھا۔ زبیدہ زرینہ بیگم کی بے انتہا محبتوں کا اکلوتا وارث، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سکندر پر بھی مکمل اپنا قبضہ قائم رکھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بھانجی شازل کا انتخاب کیا، اور شازل کو بھی اپنے اشاروں پر نچا رکھا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ شازل سے محبت کرتی تھی، لیکن اس محبت میں ہمیشہ زرینہ بیگم کا ہاتھ آڑے آتا رہا، اور آج نوبت یہاں تک آ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شازل اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گی۔ اس کی زندگی میں جتنی پیچیدگیاں جنم لیں گی
اس کے بعد عنبر اس کے ساتھ کھڑی رہے گی یا نہیں، لیکن سب کچھ پل بھر میں اس نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ عنبر کے اٹھنے سے پہلے وہ چپ چاپ فلیٹ سے چلا گیا۔ جاب سے اس نے آف لی تھی، وہ سیدھا حویلی آیا اور حویلی آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ شاذل کل سے ہی اپنے گاؤں چلی گئی ہے، اپنی ماں کے پاس رہنے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، کیا اس نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اس نے زرینہ بیگم کی جانب دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے، میں اس کا شوہر ہوں امی جان، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے۔ عمیر بھی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے آ جا سکتی ہے، یہاں کی بہو ہے، ملازمہ نہیں، اس کا جہاں دل چاہے وہ آئے جائے۔ اب یہ ظاہر مت کرواؤ کہ تم رحمان شاہ کے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، آزادانہ مزاج سوچ کے مالک۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا اور وہ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عمیر اس کی پشت کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے بھائی ریبوٹ ہے، ان کا سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے، عمیر نے کہہ دیا، اور زرینہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اور تمہارے حوالے سے بھی میں یہی چاہتی ہوں۔ عمیر نے آنکھوں کو گھماتے ہوئے سر جھٹکا۔ سوچئے گا بھی مت، آپ جانتی میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ اس نے شاذل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ازلی مغرور لہجے میں اس کی بات کو سنے بغیر ہی کال کاٹ گئی۔ میں یہاں رہوں گی جب تک امی چاہیں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ ویسے بھی میں وہاں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ اسے اس گھر میں شاذل کے ساتھ رہنا سکون امیز لگتا تھا۔ اسے شاذل کی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اسے دستیاب بھی نہیں تھی، اور ان دنوں میں جب شاذل اس کی زندگی میں سے غیر حاضری، اس کا سارا جھکاؤ صرف اور صرف عنبر کی جانب رہا۔ وہ ہر دوسرے دنوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اور عنبر تھی ہی ایسی نرم و ملائم مزاج رکھنے والی لڑکی اس پر بکھرتی چلی جاتی، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی، اس کے وجود پر جھکتی تو اپنی محبتوں سے اسے نچھاور کر دیتی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک پہلو تھا، اسے ایسا لگتا تھا جیسے عنبر اپنے ماضی کے متعلق اسے کچھ چھپاتی ہے۔ بعض اوقات عنبر کسی سے کال پر بات کرتی، یا پھر جب وہ قریب ہوتا تو بار بار موبائل کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی رہتی یا پھر آف کر دیتی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے، بے تکلف ہونے لگے تھے۔ اسے عنبر کے جذبات پر یقین آنے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ اس کے ساتھ شیئر کرے۔ وہ آخر کس بات پر بے تاب رہتی ہے؟ وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب وہ عنبر سے بے پناہ محبتیں وصول کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹا۔ رات کی کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، عنبر کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، بالکنی سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بالکنی کے قریب آ گیا۔ عنبر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں اس بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گی، تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن اب سے یہ سلسلہ ختم ہوا۔ نہ جانے دوسری جانب سے کیا کہا جا رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی، اس کی آواز روندی ہوئی تھی اور آنکھیں نم۔ وہ کسی سے ملتجی لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد موبائل آف کرنے کے بعد وہ جیسے ہی واپس پلٹی، اپنے پیچھے سکندر شاہ کو کھڑے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی اور پھر جانچتی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا شاہ صاحب؟ وہ جب سے اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہوا تھا، اب اسے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کرتی۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ کون ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جہاں سے آنسو اب رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ جو کوئی بھی تھا، لیکن شاہ صاحب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ زندگی میں کوئی بھی پہلو آئے گا آپ مجھ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ کیا تم مجھے کچھ بتاؤ گی؟ اس نے سینے سے لگے ہوئے اس کے وجود کو مزید خود میں سمیٹ لیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے اس وقت صرف آپ کا ساتھ چاہیے، صرف آپ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگلے 2 دنوں تک وہ اس کے پاس رہا، ہر طرح سے اسے دستیاب رہا، اور وہ اس پر محبتوں کی بارش کرتی چلی گئی۔ اسے وہ ہر حال میں قبول تھا، اس کے ماضی سے، اس کے حال سے، اس کے مستقبل سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی تھی۔ وہ شاذل کے ساتھ کس طرح رہتا ہے، شاذل اور اس کے درمیان کتنی محبت ہے،
یا پھر وہ شازل کا ذکر اتنی بےتابی سے کیوں کرتا ہے، اور پھر اس کی پریشانی کا مداوع کر دیتی۔ لیکن شازل کسی صورت بھی سنبھلنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی من مرضیوں پر اتری ہوئی ایک نافرمان عورت کا روپ دھاڑ چکی تھی۔ اس روز وہ تقریباً 2 دنوں کے بعد ہی حویلی واپس آیا۔ حویلی کا سارا ماحول ہی بگڑ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار کی ملاقات اور حسین محبتوں کے تبادلے کے بعد اسے یہ وقت دیکھنے کو ملے گا۔ دن میں سب کچھ ٹھیک رہا جب شام کے کھانے پر عمیر نے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ تو چھپے رستم نکلے بھائی، باہر کی سرگرمیوں کی بنا کے حویلی کو نہیں لگنے دی۔ اس کا نوالا وہیں رک گیا۔ وہ حیرت سے عمیر کو دیکھتا رہا، جس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ زرینہ بیگم بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سنجیدگی سے بولا۔ وہی جو آپ سمجھ تو رہے ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ زرینہ بیگم نے ڈانٹتے ہوئے عمیر کو خاموش کروایا تھا۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم بھائی سے؟ کیا تم بتاؤ گے کہ ہوا کیا ہے؟ بھائی نے نکاح رکھا ہے، وہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی کی لڑکی کے ساتھ، پچھلے 1 ماہ سے۔ اس پر اپنی محبتیں اور پیسہ دونوں نچھاور کر رہے ہیں۔ سکندر عمیر کو دیکھتا رہ گیا، اور زرینہ بیگم کا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے سکندر؟ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ زرینہ بیگم کے شک پر یقین کی مہر لگتی جا رہی تھی۔ سکندر مجھے بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے پھنکارتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ سچ کہہ رہا ہے یہ؟ امبر میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ جی وہی لڑکی جو ایک عرصہ پہلے مجھ سے مراسم میں رہی اور جب یہاں اپنی دال غلطی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تو پھر میرے بڑے بھائی کو شکار کر لیا۔ سکندر کے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ وہ عمیر کی عیاشی سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ بھابھی ہے تمہاری، بالکل اسی طرح جس طرح شازل۔ اس کی دہاڑ پر سب کچھ سہم گیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی، آپ چاہیں تو اسے پوچھ لیں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے بھلا؟ اسے پوچھیں گے تو خود ہی سب کچھ بیان کر دے گی۔ اس کے بارے میں کچھ سن ہی نہیں پایا۔ اس کے بعد زرینہ بیگم نے کیا کہا، گھر میں کتنا ہنگامہ ہوا، کتنی قیامت خیزہ۔ وہ بس حویلی سے نکل گیا۔ اس کا رخ فلیٹ کی جانب تھا۔ اسے ہر حال میں اس لڑکی کی حقیقت کو جاننا تھا۔ تو کیا یہی وہ سچ تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا؟ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ امبر حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ سکندر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی۔ عمیر کو کب سے جانتی ہو؟ اور امبر کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرد ہو گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ تمہاری زبان کی لڑکھڑاہٹ ہی بتا رہی ہے کہ تم مطلب سے بہت اچھی طرح واقف ہو۔ سکندر پہلی بار اس پر دہاڑا تھا اور وہ سہمتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سچ سکندر کے سامنے اس طرح آئے گا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ امبر، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، ورنہ یقین کرو میں بھی اور اسی وقت اس سے پہلے کو کچھ مزید کہتا جب امبر نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی، اتنی شدت کے ساتھ کہ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ لیکن آج سچ سننا ضروری تھا۔ یہ سب کچھ آپ کی محبت میں کیا میں نے۔ عمیر نے مجھے یونیورسٹی کے راستے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی کہاں پر، لیکن اس نے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر میرے راستے میں آنے لگا۔ میں تب تک اس بات سے انجان تھی کہ وہ آپ کا بھائی ہے، اور میرے دل میں آپ کی حکمرانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب وہ آئے روز ہی مجھ سے تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ کرنے لگا تو میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق بتایا، مجھے بڑے بڑے خواب دکھانے لگا تاکہ میں اس کی جانب راغب ہو جاؤں، اور تبھی مجھے علم ہوا کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ میں نے صرف اس کا سہارا لیا تھا تاکہ میں آپ تک پہنچ جاؤں، لیکن میں نے اسے اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں صرف آپ کے دل تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ عمیر کو یہ بتائے رکھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور بالآخر میں نے آپ کا نام لے کر وضاحت کر دی۔ اس کے بعد میں نے عمیر سے رابطہ ختم کر لیا، اور تب تک وہ میری زندگی سے بے دخل رہا، جب تک کہ میں نے آپ سے نکاح نہیں کیا۔ اور پھر جب آپ سے نکاح کیا تو اسے اس نکاح کے بارے میں علم پہلے سے تھا۔ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ
میں آپ سے زیادہ کروں کہ آپ مجھے حویلی لے جائیں، آپ سے مطالبات کروں اور اس کے ساتھ تعلق میں رہوں، ورنہ میری حقیقت کو منافقانہ صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ میں گھبرا گئی تھی اس خوف سے کہ میں آپ کو کھو نہ دوں، لیکن میں اس کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مان سکتی تھی، اور بالآخر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کل رات جب میں نے اسے ہر طرف سے بلاک کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر اب اس نے میری زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کی تو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، تو اس نے مجھے جتانے کی غرض سے سب کچھ گھر والوں کے سامنے بیان کر دیا۔ مجھے اسی بات کا خوف تھا، میں آپ کی عزت کے چلے جانے کے ڈر سے اور آپ کے لیے مشکلات نہ بننے کی وجہ سے اس دوراہے پر کھڑی تھی۔ میرے گھر والے، میرے اہل و عیال سب مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں نے مجھے اتنا ذلیل و رسوا کر دیا کہ مجھے گھر چھوڑ کر آنا پڑا، صرف عمیر کی خاطر، کیونکہ یہ آئے روز میرے دروازے پر ہوتا۔ ہمارے علاقے میں میرے خلاف ایسی باتیں پھیلا دی کہ میں جینے کے بھی قابل نہ رہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، عمیر ایسا نہیں کر سکتا، گھر میں شازل بھی تو رہتی ہے، اس نے شازل کے ساتھ آج تک ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، چاہے تم اسے خدا کی قسم لے لیں، چاہے تو میرے ساتھ میرے گھر چلے، ہر جگہ آپ کو عمیر کے پھیلائے ہوئے کیس ملیں گے جو اس نے میری بدنامی کے لیے پھیلا دیے۔ میرے پاس اس کی ریکارڈنگز ہے، ان تمام باتوں کے سکرین شاٹ ہیں جو مجھ سے کرتا رہا۔ اس نے سب کچھ اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پہلے اس بات سے گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر سکندر کے گھر والوں کے اس بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ سکندر کی بیوی ہے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اب معاملہ بالکل صاف تھا۔ اگلے روز سکندر اس کے ساتھ حویلی واپس گیا، لیکن زرینہ بیگم نے شازل کو بلا لیا تھا، اور شازل تو اس کے گلے پڑ گئی۔ اس نے قیامت برپا کر دی تھی، وہ کسی بھی صورت عنبر کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے سختی سے شازل کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اب میری زندگی میں مداخلت کی کوشش کی تو بہتر ہے کہ میری بیوی بن کر ہو۔ تم وہ عورت ہو جو ہمیشہ مجھ پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتی رہی۔ تم نے مجھے شوہر نہیں بلکہ غلام سمجھ رکھا تھا۔ میں تمہاری محبت، تمہاری طلب میں مرتا چلا جا رہا تھا، اور تم اپنی ہی عیاشیوں میں تھی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں نے جب بات کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو زرینہ کی بھی ساری اصلیت کھل کر رکھ تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ عمیر ہر چیز پر قابض رہے اور وہ سکندر کو کبھی بھی آگے نہ آنے دے۔ سب کچھ اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ اس نے کھلے ہاتھوں سکندر کو کہہ دیا، عمیر کو کہہ دیا کہ اگر آپ اس کی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو وہ گدی سے اس کی زبان کھینچ لے گا۔ اس نے سب کے سامنے تسلیم کیا تھا، عنبر اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی۔ کوئی جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مارنا چاہے مار لے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات شازل کی، تو اسے اپنی اولاد سے محبت ہے، بیوی کی صورت میں شازل کے وجود سے محبت ہے، لیکن وہ دونوں میں کسی بھی طرح کی حق تلفی برداشت نہیں کر پائے گا۔ شازل کو یہ منظور نہیں تھا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے وہ اس گھر سے چلے گی۔ اس نے جاتے جاتے دھمکی دے ڈالی تھی کہ وہ کیس کرے گی، اس کا بچہ اس کے منہ پر مارے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے بے دخل ہو جائے گی، لیکن وہ پھر بھی انتظار کرنا چاہتا تھا اس کے سدھر جانے کا۔ اس نے عنبر کو حویلی میں نہیں رکھا بلکہ اسی فلیٹ میں واپس لے آیا جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ اب ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ ہی زرینہ بیگم کی حکومت، نہ کسی قسم کی رکاوٹیں، نہ خوف، بس محبت تھی۔ اور آنے والے دنوں کے اندر اندر اسے ہر رشتے کی حقیقت کے بارے میں علم ہو گیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے لیے کیا کچھ کھویا ہے، اور اب اس کا حق بنتا تھا وہ اسے ہر چیز واپس دلائے جو وہ اس کی محبت میں کھو چکی تھی۔ اس نے زرینہ بیگم کے سارے ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کرتے ہوئے شاہ گروپ آف انڈسٹری کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ سب کچھ عمیر اور اس کا تھا۔ وہ کبھی بھی عمیر کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ عمیر سدھر جائے، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، اور اسے امید تھی کہ اگر وہ اسے بغیر کسی نفرت اور بدلے کا سہارا لے کر سمجھائے گا تو وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ اس روز وہ عنبر کو لے کر اس کے والدین کے گھر گیا۔ اس کے بھائی جنہوں نے بدنامی کے خوف سے اسے ٹھکرا دیا تھا، آج اسی سکندر شاہ کے پہلو میں دیکھ کر خاموش تھے۔ آج کے زمانے میں سگے رشتوں کے سامنے بھی پیسہ اور حیثیت بولتی ہے، اور اب حیثیت کے لحاظ سے وہ سکندر شاہ کی بیوی تھی۔ پیسہ پاس ہو تو نفرت کرنے والے لوگ بھی خود بخود بدل جاتے ہیں، اور سکندر شاہ کی آمد سے اس کے سارے بکھرے ہوئے کام خود بخود سمٹ گئے۔ اس رات اس نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا
جبکہ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ شاہ جی، اسے نرمی سے مخاطب کیا اور وہ اس کی طرز تخائف پر ہمیشہ سے نثار ہو جاتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کی اور شازل کے درمیان آ گئی ہوں، اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کبھی بھی نہیں، شازل نے ہمارے درمیان دوریوں کو خود جنم دیا ہے۔ اگر وہ میرے قریب رہتی تو شاید میں کبھی تمہارا انتخاب نہ کرتا، اور آپ بھی اگر وہ میری زندگی میں واپس آ جائے تو اتنی ہی حیثیت رکھے گی جتنی کہ تم۔ اس نے نرمی سے اسے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں خوبصورت معجزے کی طرح تھی۔ کبھی کبھی ہم خود سے منسلک حسین رشتوں کو ایسے ہی کھو دیتے ہیں جس کا احساس ہمیں بعد میں ہوتا ہے، اور جس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا سوائے انا کے۔ تو ڈیئر پیارے ریڈرز، یہ تھا آج کا ناول۔ مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔